حضرت منذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسد الریح، کہ ہوا کو برا نہ کہو، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، پس جب تم دیکھو اس چیز کو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، فَقُولُوا، تو تم کہو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به، اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اس ہوا کی خیر کا اور اس چیز کی خیر کا جو اس میں موجود ہے، اور اس کے خیر کا کہ یہ ہوا حکم دی گئی ہے اس کے ساتھ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَٰذِهِ الرِّيحِ، اور اس ہوا کے شر سے ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا کے اندر موجود ہے، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اور اس کے شر سے کہ حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس ہوا کو۔ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مطلب کیا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، کہ جب تم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھو تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو، اور دعا کیا ہے، اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَٰذِهِ الرِّيحِ، کہ وہ بھلائی جو اس سے پیدا ہونے والی ہے، اس سے بادلوں کا جمع ہونا اور رحمت کی بارش مراد ہے، ما فیہا، اور وہ بھلائی جو اس میں ہے وہ کشتیوں کا چلنا وغیرہ مراد ہے۔ اور آگے دوسرا جملہ جو ہے، نعوذ بک من شر هذه الریح، کہ ہم پناہ میں آتے ہیں اے اللہ تیری اس ہوا کے شر سے۔ مطلب کیا ہے کہ اس ہوا کی برائی سے، یعنی آندھی ہو جو لوگوں کے جان اور مال کی بربادی کا ذریعہ بن جائے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے۔ ما امرت به، اس سے مجرمین کی ہلاکت ہو، یعنی مراد مثلا قوم عاد وغیرہ کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا اس ہوا کے ذریعے۔ لا تسد الریح، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہا کرو، اور ہوا کو برا بھلا کہنا پیغمبر علیہ السلام نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے امام الانبیاء کی زبان مقدس سے سنا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے تھے، الریح من روح اللہ، ہوا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، تاتی بالرحمت، کہ وہ آتی ہے رحمت کے ساتھ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، اور عذاب کے ساتھ آتی ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُدُّوهَا، پس جب تم دیکھو اس ہوا کو، آندھی چلنا دیکھو تو لا تسدوها، اس ہوا کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، اللہ سے سوال کرو اس کی بھلائی کا، وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا، اور پناہ طلب کرو اللہ تبارک و تعالی سے، من شرها، اس کے شر سے، لا تسدوا، ہوا کو برا بلا مت کہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں سخت ہوا
اور آندھی جو خدا کے سرکش اور نافرمان بندوں کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے، تو وہ بھی حقیقتاً اللہ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نافرمانوں کو تو برباد کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے نیک بندے اس تباہی سے محفوظ رہتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارش اور طوفان نے صرف نافرمانوں کو نقصان پہنچایا، اللہ کے نیک بندے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ ترغیب دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جب ہوا چلے تو بھلائی کی دعا کر لو کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ہوا جو ہے، ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ الریح من روح اللہ تأتی بہ الرحمت، آندھیاں جب چلتی ہیں، آپ دیکھو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی، ہوا چلی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طوفان آیا، پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کیا۔ تو اب یہ مومنوں کے لیے رحمت تھی کہ مومن بچ گئے، اور کافروں کے لیے عذاب